إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہمارا پڑاؤ ہے آیت نمبر 61 کے تعلق سے. سب سے پہلے ہم آیت نمبر 61 کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد والی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. کہ جب یہ دونوں پہنچ گئے مجمع البحرین، پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا. یہ دو دریا کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی کافی رائے ہے، کئی اوپینین ہیں ان کے، اور جو آج پوری دنیا کا جو نقشہ ہے اور پوری دنیا میں جن سمندروں کا ذکر ہے اس کے لحاظ سے ان میں سے اکثر اقوال بہت زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس تفصیل میں نہ جا کر کے کہ یہ کون سے دو دریا ہیں یا کون سے دو سمندر ہیں جن کا یہ سنگم ہے اور اس سنگم پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یا خضر علیہ السلام سے ہونے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو یہ علامت بتائی گئی تھی اور جو ذکر کیا گیا تھا کہ آپ لے کر کے مچھلی جائیے، مچھلی جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں مچھلی زندہ ہو کر کے چلی جائے گی، اور وہی جگہ ہوگی جہاں آپ کی ملاقات ہمارے اس بندے سے ہوگی جس سے آپ علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا، اس طریقے سے یہ دونوں نکلے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ دو سمندر کون سے ہیں، ہمیں اس کے چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں اس پورے قصے میں، پورے واقعے میں ان دو سمندروں کے نام سے کوئی خاص جو ہے مسئلہ جڑا ہوا نہیں ہے کہ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہو. جب قرآن نے بھی اسے بیان کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی، یا اس کے بارے میں خامخواہ میں جو ہے اقوال پیش کر کے ہر قول کا مناقشہ اور تجزیہ کر کے ہم اپنا وقت جو ہے بہت سارا وقت صرف کریں. ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بلکہ ایک عجیب و غریب قول یہ بھی ہے کہ مجمع البحرین سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہے. بحرین یہ دو سمندر یہ کون ہے؟ ایک موسیٰ اور ایک دوسرے خضر. یعنی اگر ہم تھوڑا اس کے لحاظ سے بات کریں تو کبھی کہا جاتا ہے کہ علم کا سمندر ہے یہ، تو یوں سمجھیے کہ یہ دو علم کے سمندر، اور یہ دونوں جہاں اکٹھا ہوں گے وہی مجمع البحرین. یہ قول بھی ہے لوگوں کا. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی جو یہ آیتیں ہیں، یہ جو قصہ ہے، پورے قصے کا جو سیاق ہے
وہ اس قول کی بالکل تائید نہیں کرتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ تو بات آپ کے سامنے یہ چلی کہ دونوں کی ملاقات مجمع البحرین یہ ان کا ٹارگٹ تھا اور وہاں ان کی ملاقات طے تھی۔ تو جب یہ دونوں مجمع البحرین تک پہنچے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم جوان یوشع بن نون یہ پہنچے تو نسیا ہوتاہما، یہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ یہ مچھلی لے کر کے گئے تھے اور یہی علامت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ مچھلی جو کہ مردہ ہے، بلکہ وہی مچھلی ان کا کھانا بھی تھا، اور اس میں سے جب بھوک لگتی تو کھاتے بھی تھے، لیکن یہی مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں جہاں چلی جائے تو سمجھیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہونے والی ہے۔ تو جب یہ مجمع البحرین پہنچ گئے اور یہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، ہوت بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی کے لیے سمک بھی کہتے ہیں، نون بھی کہتے ہیں، اس طرح سے کئی الفاظ ہیں، تو اس میں سے ایک جو ہے ہوت بھی ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اسی جگہ پر جب یہ دونوں آرام کر رہے تھے اور مچھلی کے بارے میں ان کو ذہن میں کچھ نہیں رہا، ان کے بھول گئے مچھلی کے تعلق سے، تو مچھلی وہیں زندہ ہو کر کے وہاں سے سمندر میں پہنچی زندہ ہو کر کے، اور سمندر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرنگ جیسا راستہ بنا دیا، وہی ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ، تو اس نے اپنا راستہ اختیار کیا فی البحر سمندر میں، سربا عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی اندر جو راستہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی ٹرین سے سفر کرتے ہوئے جب گئے ہوں تو دیکھے ہوں گے کہ بعض جگہوں پہ پہاڑوں کے اندر سرنگ بنا کر کے ٹرین وہاں سے گزاری جاتی ہے، تو اندر جو راستہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں سرب کہا جاتا ہے، ہم اردو میں سرنگ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ مچھلی نے جب وہاں مچھلی پہنچی سمندر میں تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اس کے لیے جو راستہ بنایا بالکل سرنگ جیسا، ویسے بھی مچھلی پانی میں پہنچ گئی، تو اب تو پانی اس کی اپنی دنیا ہے، اب وہ کہیں بھی چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا ایک نمونہ دکھایا۔ یہ نمونہ عظیم قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا یوشع بن نون نے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، اور بڑا عجیب منظر تھا وہ۔ اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، آگے والی آیت میں اس کا ذکر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگے کی آیت میں دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ، جب یہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، اس کے بعد یہ دونوں جو آرام کر رہے تھے، مچھلی جا بھی چکی تھی، یوشع بن نون جو یہ عجیب و غریب منظر دیکھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کی نشانی دیکھے تھے، انہوں نے ذکر کرنا تھا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، لیکن بھول گئے، اور یہ کیا ہے، تقدیر کا ایک حصہ تھا جو ہونا تھا، کیونکہ یہ ضروری تھا، کیونکہ آگے جو کچھ ہونا ہے اس کے لحاظ سے یہ پہلے سے مقدر کی وہ بھول جائیں۔ کیسا معاملہ ہوا دیکھیے، اس آیت کو بہت جو ہے غور سے پڑھیے اور پوری جو ہے پورا جو قصہ ہے، کہانی ہے، اسے ذہن میں لائیے، تصور کیجئے، امیجن کرنا جسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَلَمَّا جَاوَزَ، جب یہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، اب مچھلی نہیں رہی، مچھلی جا چکی ہے سمندر میں، لیکن یوشع بن نون نے ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ آگے بڑھ گئے، فَلَمَّا جَاوَزَ، یہ فا جو بار بار آ رہا ہے، یہ قصہ بیان کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بیچ میں حذف کر دی جاتی ہیں، جیسے وہ اٹھے، اب یہیں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اب جو ہے نوجوان سے کہا چلو اب یہاں سے سفر کرتے ہیں، آرام ہو گیا، پھر وہ آگے بڑھے، سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تب اپنے نوجوان سے کہتے ہیں کہ لاؤ ناشتہ،
ہم تھک گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے بیچ میں ذکر نہیں کی جاتی ہیں. تو عربی زبان میں یہ پورا معاملہ، یہ جو فا کہا گیا ہے فلما جاوزا، یہ جو فا کہا گیا ہے لما سے پہلے، یہی فا یہ پوری کہانی بیان کر دیتا ہے. بس ایک حرف ہے فا، لیکن اس سے یہ پوری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. کہا فلما جاوزا، جب یہ دونوں کراس کر گئے، آگے بڑھ گئے اس جگہ سے جہاں مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی، تو قال لفتاہ، آگے بڑھ گئے اور بھی لمبا سفر پھر کیا. یہ نہیں کہ 2-4 منٹ کی بات ہے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے تو لمبا جو ہے سفر کیا. تب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، قال لفتاہ، قال یعنی قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یعنی یوشع بن نون سے کہا، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لاؤ ہمارا کھانا. یہی مچھلی ہی کھانا ان کا، وہی مچھلی کھاتے بھی تھے، اس میں کھائے بھی تھے. اس لیے اور تعجب کی بات کی، ایک تو مری ہوئی مچھلی تھی، کھا بھی چکے تھے. یہی مچھلی زندہ ہو کر کے جب سمندر میں پہنچی تو راستہ بھی جو سمندر میں اس کے لیے بنایا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی. تو کہا آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم نے اپنے اس سفر کی وجہ سے مشقت سے، تھکاوٹ سے ملاقات کر لی ہے. کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تھک گئے ہیں، لیکن اس کو کہنے کے لیے عربی بلاغت کا یہ بڑا اونچا انداز ہے. قرآن میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کا ایک نمونہ یہ ہے. عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ سیدھے سادھے کیا کہہ دیتے، لقد تعبنا، ہم بہت تھک گئے، لقد تعبنا فی ھذا السفر، اس سفر میں ہم بہت تھک گئے. لیکن یہ نہیں، کیا کہا، لقد لقینا من سفرنا ھذا، من یہ سببیہ کہا جاتا ہے اس کو. کہا کہ ہم اس سفر کی وجہ سے نصبہ کہتے ہیں تھکاوٹ کو، یعنی جیسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب بہت زیادہ ٹائرڈنیس محسوس کرتا ہے، ٹائرڈنیس جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کر لی ہے تھکاوٹ سے. لفظی معنی کیا ہوتا ہے، ہم نے تھکاوٹ سے ملاقات کر لی ہے، یعنی ہم تھک گئے ہیں. یہ کہنے کے بجائے ہم نے تھکاوٹ سے ملاقات کر لی ہے. یہ بلاغت کا بڑا اونچا انداز ہے، بیان کا بڑا اونچا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، تھکاوٹ محسوس کی. اس آیت کے اندر 5 علمی فائدے میں آپ کے سامنے اس سے ذکر کرتا ہوں. یہ فائدے آپ نوٹ کیجئے، میں پھر آگے کی آیت بھی انشاءاللہ آج درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے اس مجمع البحرین تک، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تھے. جب تک ان کی منزل جو مجمع البحرین جہاں پہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی زندہ ہو کر کے، وہاں تک ان کو کہیں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا. جب اپنی منزل سے آگے بڑھے تب تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا علمی فائدہ ہے. اس کو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ آدمی جب کوئی ٹارگٹ اپنے لیے متعین کر لیتا ہے تو وہ ٹارگٹ جب وہاں تک پہنچتا ہے ٹارگٹ تک تو وہ پہنچنے تک اسے ٹائرڈنیس کا احساس نہیں ہوتا. جب پہنچ جاتا ہے تبھی جا کر کے اسے ٹائرڈنیس محسوس ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ کا احساس، تکلیف کا احساس اسے اسی وقت ہوتا ہے، اس کے پہلے نہیں. اس کے پہلے تو اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ ابھی اتنا باقی ہے، ابھی اتنا باقی ہے، ابھی پہنچے نہیں، ابھی پہنچنا ہے. اسے ٹارگٹ سامنے نظر آتا ہے یا ٹارگٹ تک پہنچنا اس کی دھن ہوتی ہے، ایک دھن سوار رہتی ہے، تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یہ سائیکالوجی کا مسئلہ یاد رکھیے. یہاں پر بھی وہی چیز ہے، یعنی یہاں پورے قصے میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو
کب جو ہے ٹائرنیس کا احساس ہوا؟ جب یہ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، اس سے پہلے نہیں ہوا ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے، گول تک جو اس کا ہے وہاں تک پہنچ جائے تو آدمی تب تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ سائیکالوجی ہے اس کی۔ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اسے وہ چیز محسوس ہوتی ہے جب منزل کے قریب ہوتا ہے، تب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن تیسرا فائدہ کیا ہے کہ منزل پر پہنچنے کی خوشی انسان کی پوری تھکاوٹ کو یہ خوشی ختم کر دیتی ہے، اور تھکاوٹ کا احساس ایک عجیب سی خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے خود بھی جو ہے محسوس کیا ہوگا۔ یہ ابھی آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی جو ہے یہ چیز اور آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مچھلی چلی گئی ہے، ان کو ایک خوشی کا احساس، ارے ہم تو اسی کے لیے آئے تھے، ہم کو وہی تو جانا تھا۔ خوشی کا احساس، وہ ٹائرنیس کیا ہے اس کے جس کا انہوں نے اظہار کیا، وہ بھول گئے اس خوشی میں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں۔ روزہ ان علاقوں میں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے تو روزہ رکھنا، روزے کی شدت وہ لوگ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت پہنچتا ہے، قریب افطار کا ہوتا جاتا ہے، اب ان کے سامنے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے کہ گھڑی کی سوئی اس عدد کو پہنچ جائے تو ہمیں افطار کرنا ہے۔ اس وقت بڑی شدت کی ان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے اور گلاس ہونٹوں سے لگ جاتے ہیں اور میٹھا میٹھا شربت پیٹ کے اندر چلا جائے، ساری کی ساری جو ہے جو اب تک پیاس تھی آدمی بھول جاتا ہے، اور ایک عجیب طرح کی خوشی کا اسے احساس ہوتا ہے اس وقت، اور اس خوشی کے احساس میں پہلے کی تھکان آدمی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطر و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا موقع ہوتا ہے۔ ایک موقع جب وہ افطار کرتا ہے، اس افطار کے بارے میں محدثین نے دونوں بات ذکر کی ہے، روز کا افطار بھی اور پورے مہینے کے ختم ہونے کا جو آخری افطار ہوتا ہے اسے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ ختم کے قریب ہوتا ہے اور مہینہ پورا ہوتا ہے، عید کی جو خوشیاں ہیں، آدمی روزہ رکھتے رکھتے جو ٹائرنیس اسے محسوس ہونے، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ بھوک پیاس اور پریشانی، تکلیف، ٹائرنیس نہ کہیں تو بہتر ہے، تو یہ جو بڑھتا جاتا ہے، آدمی کو ایک خواہش سی رہتی ہے کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے تو خوشی سے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ ان علاقوں کے بارے میں خاص طریقے سے آپ ذہن میں لائیے جہاں بڑی شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں جنہوں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہو، ان کی خوشیاں عید کے چاند کو دیکھ کر کے کیسی ہوتی ہیں، تو یہ حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، اور جو سائیکالوجی کا مسئلہ میں نے یہاں پیش کیا اس آیت کی روشنی میں، وہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو تین میں نے باتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی اور تین فائدے۔ اب چوتھا فائدہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تھکاوٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ذرا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ جب آدمی تھک گیا ہے، اب تھوڑا آرام کرنا ہے، تو کبھی لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب آرام کر رہے ہوں تو اس وقت پہ ہلکا پھلکا کچھ کام بھی کر لیں، تو دو کام ساتھ میں ہو جاتے ہیں، ہلکا پھلکا کچھ کام کر لیا، وقت کا صحیح استعمال بھی ہو گیا اور آرام بھی ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے، اب تھکے ہیں تھوڑا بیٹھیں گے تو تھوڑا سستا لیں گے، اس طریقے سے تھوڑا آرام مل جائے گا، تو ویسے ہی بیکار بیٹھنے کے بجائے چلو بیٹھ کر کے تھوڑا کچھ کھا پی لیں گے، تو کھانا پینا بھی ہو گیا اور اس تھوڑا سا آرام بھی مل جائے گا، دونوں چیزیں ساتھ میں ہو جائیں گی۔ اس طرح سے سلف میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک بات آئی ہوئی ہے
کہ جب ان کے یہاں کوئی ملنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو قلم سے اس زمانے میں لکھا کرتے، سرکنڈے کی قلم یا مختلف لکڑیوں کی قلم جسے بنانا رہتا تھا چھری چاقو سے، تو اپنی قلم وغیرہ اس دوران باتیں کرتے کرتے وہ صحیح کر لیا کرتے تھے کہ بات بھی ہو گئی، ان کے ساتھ ملنا بھی ہو گیا، اور ہمارا بھی ایک کام ہو گیا کہ ہماری جو ہے یہ قلم جس کو درست کرنا تھا بعد میں کرتے تو ٹائم زیادہ اس میں لگتا تھا، اب ٹائم کی تھوڑی سی بچت بھی ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سیکھنے کی اس قصے میں، وہ چیز بھی ہمیں سامنے اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک پانچویں بات بھی اور آخری یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے جب یہ کہا کہ لاؤ ناشتہ، تب جو ہے جوان کو وہ بات یاد آئی، جوان کو وہ بات یاد آئی یوشع بن نون کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کو بھی آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیسا جو ہے یہ انتظام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کتنا امتحان دیکھیے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بہت سخت مزاج کے آدمی تھے، جو ہے اسے ان کے قصے کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ یا پڑھ ہی چکے ہوں گے کہ مارا جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص کو، تو ان کو خود بھی اندازہ نہیں کہ مار اتنی سخت پڑ جائے کہ جان سے ہی آدمی ہاتھ دھو بیٹھے، غصہ آئے تو کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر جو ان کا کپڑا لے کر کے بھاگ گیا تھا، اس پتھر کو مارنا شروع کیا، پتھر کتنا سخت پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری میں ہے یہ، تو اس کو ایسا تماچا مار دیا کہ اس کی آنکھ ہی جو ہے پھٹ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں بڑے جلال والے آدمی تھے، اور غصے میں کبھی بھی ان کے غصے کے سامنے اب یہ خادم ہے یوشع بن نون، اور بھول گئے، ان کی وجہ سے خامخواہ اتنا لمبا پھر سفر طے کرنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یوشع بن نون کس انداز سے بات کہیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی نہ ہو، لیکن یہاں کہیں بھی ان کے غصے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی آخری پوائنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جب آدمی ٹارگٹ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی میں بہت سی چیزیں آدمی نظر انداز کر دیتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو بہت سی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ چونکہ اب منزل پہنچ گئے، پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں جو ہے یہ مچھلی گم ہوگی، اور کہاں جا کر کے مچھلی جہاں گم ہو، جہاں دو سمندر ملے وہاں مچھلی گم ہوگی، اور وہ ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے، ہمارا نشانہ ہے، وہاں تک ہمیں جانا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے، کتنی لمبی مدت جانی پڑے گی، چلو کم سے کم یہ تو اب طے ہو گیا کہ وہ جگہ ہم نے پار کر لی ہے۔ اب پھر کیا ہے، الٹے قدم واپس آئیں گے، اس جگہ پہ پہنچیں گے، اور ہمیں اپنی منزل اپنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب منزل سامنے نظر آ گئی تو اس خوشی میں آدمی بعض اس طرح کی معمولی چیزیں بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد آگے والی آیت میں دیکھیے، کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت، کہا دیکھیے یوشع بن نون کے کہنے کا انداز کیا ہے، اور ان کے اس جو ہے بیان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فصاحت بھری زبان میں، بلاغت کے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے گا، کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم چٹان پر آرام کر رہے تھے، جب ہم چٹان سے ٹیک لگا کر، پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، اذ اوینا الی الصخرۃ، یعنی جب ہم اس کے پہلے آرام کر رہے تھے، چٹان پہ سر رکھے اپنا آرام کر رہے تھے، تو آپ نے نہیں دیکھا کیا مچھلی وہیں چلی گئی تھی؟ یعنی بیان کرنے کا انداز کیا ہے، دیکھیے انداز ایسا ہے معذرت خواہانہ
کہ میں سمجھا کہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے تو دیکھا تھا اور مجھے ذکر کرنا آپ سے میں بھول گیا, وہ ایک الگ چیز, لیکن میں سمجھا کہ شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے. تو کہا کیا کہ قال ارأیت اذا وینا الی الصخرہ, کہا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم نے چٹان سے سر لگائے ہم آرام کر رہے تھے, فإنی نسیت الحوت, تو میں مچھلی کو بھول گیا. کیا مطلب مچھلی کو بھول گیا؟ یعنی مچھلی وہاں بھاگ گئی سمندر میں زندہ ہو کر کے, اور اس کا ذکر کرنا میں آپ سے بھول گیا. اب یہ بھول بھی گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا تو اندازہ ہے, ان کو اچھی طرح سے ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو ساتھ میں کیا کہہ دے رہے ہیں اور بھی کہ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, اور شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں. مجھے کرنا چاہیے تھا ذکر آپ سے. بات بالکل یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں, یعنی کچھ یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا, کچھ کہا تو یہ معذرت وہ کر رہے ہیں, نہیں, کچھ بھی نہیں اس میں ہے. لیکن وہ خود سے ہی پہلے سے ہی اپنا پورا بچاؤ کرتے ہوئے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا سمجھیے شیطان کی طرف سے ہو گیا, کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا. کیا ہوا تھا اس وقت, اس کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, اور اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں, اپنا راستہ بڑے ہی عجیب انداز میں بنا لیا. بڑی عجیب انداز میں یہ مچھلی سمندر کے اندر گئی, وہی جو اس سے پہلے والی آیت میں آپ کے سامنے آج ہی کے درس میں بات آئی کہ بالکل سرنگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا, وہ سرنگ جو ہے سی بن گئی اور اسی سرنگ میں مچھلی جاتے ہوئے نظر آئی, اور یوشع بن نون نے یہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی منظر کی تصویر کشی کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ مچھلی نے سمندر میں بڑے عجیب انداز میں اپنا راستہ بنایا اور وہ چلتی بنی. یہ یوشع بن نون کے پیش کرنے کا انداز عربی زبان میں یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے. عربی بلاغت اگر جو بہت ہی ایڈوانس گرامر ہوتا ہے عربک لینگویج کا, اسے پڑھیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی لطف آئے گا. تو اس میں بڑی بلاغت ہے, انداز بہت اچھا ہے بیان کا. آگے جیسے ہی یہ بات انہوں نے ذکر کی, موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اب تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں, ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, کچھ کہنا تو دور کی بات ہے. یہاں تو ان کے سامنے یہ ہے کہ ٹارگٹ کو ہم پہنچ گئے, اور ٹارگٹ کو پہنچنے کی خوشی کا احساس وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور آدمی ایسے موقعوں پر اپنے بہت سی چیزیں آدمی بھول بھی جاتا ہے, نظر انداز بھی کر دیتا ہے. کہا قال ذلك ما كنا نبغي, انہوں نے کہا اور یہ تو وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی, یہ تو وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. ذلك ما كنا نبغي, یہ تو وہی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. مطلب کیا ہے بھئی, ہم تو آئے تھے اسی کے لیے, ہمارا راستہ جو تھا, ہمارا جو گول تھا, ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تو یہی تھا کہ مچھلی گم جہاں ہوگی وہی ہماری منزل ہے, اور وہیں پر ہماری ملاقات اللہ کے اس بندے سے ہونے والی ہے جس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. تو ہمارا اصل مدرسہ تو وہی ہے جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے. تو کہا کہ یہی تو ہم, اسی کی تلاش میں تو ہم آئے تھے. اب کیا کریں گے, آگے بڑھ گئے ہیں, اب ایک ہی شکل ہے کہ پیچھے واپس ہونا ہے. تو کیا کیا, فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا, یہ دونوں اپنے پیروں کے نشان پر, آثار اثر کی جمع عربی میں اثر کہتے ہیں پیروں کے نشان, یعنی چلتے ہوئے جو ان کے پیروں کے نشان پڑے اسی نشان پر چلتے ہوئے یہ واپس ہوئے. دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کہ پیروں کے نشان نہ بھی رہے, لیکن یہ بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ کہیں ہم راستہ بھٹک نہ جائیں, تو بالکل جس طرح سے یہ لوگ گئے تھے
انہی راستوں میں یہ واپس ہوئے تاکہ کہیں بھٹک کر ادھر ادھر نہ چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان کیا ان الفاظ میں فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. یہ سب بھی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں بڑی بلاغت ہے. یہ صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ فَرَجَعَا إِلَىٰ مَكَانِهِمَا، اپنی جگہ پر یہ لوگ جہاں سے گئے تھے وہاں واپس ہو گئے مجمع البحرین، ایسا بھی ہو سکتا، لیکن اس میں وہ بلاغت نہیں ہوتی ہے جو فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. الفاظ بھی صرف نہیں، الفاظ کی جو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں بھی بڑی بلاغت ہے. یہاں تک جو ہے مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ لوگ انہی قدموں پر، انہی نشانات پر جس سے یہ چل کر کے گئے تھے، اسی میں واپس ہوئے، اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی. وہاں پہنچے تو کسے پایا؟ اصل تو اب یہاں سے وہ مدرسہ ہے، وہ اسکول ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. آگے کے درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی، لیکن آج کے اس درس میں ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں وہ جب آگے بڑھ گئے تب ان کو پتا ہوا کہ یہ ہماری جگہ ہے. یعنی پہلے سے سب چیزیں مقدر ہیں کہ مچھلی جائے گی اور سب عشاء بن نون بھول بھی جائیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، پھر یہ واپس آئیں گے وہاں پر. کیونکہ اگر یہ پہلے ہی سے مسئلہ ہوتا تو اب یہ ڈھونڈتے کہ کہاں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہیں ملاقات ہوگی، تو کہاں ہے یہ خضر جو ہے جن سے ہمیں ملنا ہے، وہ کہاں ہے، ہمارے استاد کہاں ہیں؟ وہ ڈھونڈنے لگتے، اور وہاں جب جا رہے تھے تو وہاں کوئی نہیں تھا. یہ بالکل جو ہے واضح ہے قصے کے بیان سے کہ وہاں کوئی نہیں تھا. اس وقت یہ ڈھونڈنے لگتے، پریشانی ہوتی، اور اچانک ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو کچھ اور مسئلہ ہوتا. سوچتے کہ شاید یہ آسمان سے فرشتے اتر کر کے ابھی آئے ہیں، وہ کوئی انسان ہمارے جیسا ہے، وہ نہیں سوچتے. پھر جو ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور پورا قصہ ایسے بنایا گیا ہے، ذکر کیا گیا، بنایا گیا نہیں کہیں گے، ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جب واپس آئے تب دیکھے ہیں کہ وہاں پہ خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. ان سے سلام کرتے ہیں، اس سلام کا جواب دیتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ ہماری اس سرزمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے یہ بیان کرتے ہوئے. یہاں قرآن میں نہیں ذکر ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر نے جواب دیا. تعجب بھی ہوا کہ یہاں کون جو ہے سلام کیا. پوچھا کون؟ کہا موسیٰ. کون موسیٰ؟ موسیٰ بن عمران، یعنی وہی موسیٰ علیہ السلام جو مشہور رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. اس طرح سے باہمی تعارف ہونے کے بعد دونوں کی جو ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کو اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے پیش کیا ہے. اب جو ہے آگے کے درس میں یہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.